کیا وجہ ہے کہ فلسطین کا خطہ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے اہم ہے؟ ایڈولف ہٹلر نے کن وجوہات کی بنا پر کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا؟ کیا وجہ تھی کہ شریف مکہ نے شام سے لے کر یمن تک کے علاقے کی لالچ میں خلافت عثمانیہ کی مخالفت کی؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ سامعین، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع ہے اس کے حوالے سے تاریخی معلومات فراہم کریں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی یہ ہماری پہلی قسط ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کا یہ خطہ پوری دنیا میں جغرافیائی طور پر اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت موجودہ اسرائیل جس کا دارالحکومت تل ابیب، جبکہ موجودہ فلسطین جس کا دارالحکومت یروشلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کی تو اس وقت سے یہاں پر جو ہے لوگوں کی تعداد موجود ہے اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا یہاں پر آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف گئے تو وہاں پر جو راہب تھا انہوں نے 3 نشانیوں کو دیکھا اور اس کے بعد بیت المقدس کی چابی سیدنا فاروق اعظم کے حوالے کر دی۔ وہ 3 نشانیاں یہ تھیں کہ جو آئے گا وہ پیدل ہوگا اور جو ان کا غلام ہوگا وہ سواری پر سوار ہوگا، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے جبکہ ان کے جسم پر کیچڑ لگا ہوا ہوگا۔ یہ 3 نشانیاں دیکھنے کے بعد بیت المقدس کی چابی حضرت سیدنا عمر فاروق کے حوالے کی گئی اور اس طرح سے وہاں پر مسلمانوں کی آبادی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ سامعین محترم، اس وقت دنیا بھر میں 192 یعنی 192 ممالک ہیں جو کہ UN سے رجسٹرڈ ہیں اور اس میں سے 164 ملک ایسے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ 28 ملک آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اس میں افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، قطر، سعودی عرب، یمن سمیت دیگر ممالک ہیں۔ یہ تمام ممالک اسلامی ممالک ہیں، جبکہ غیر مسلم ممالک میں کیوبا، وینیزویلا اور نارتھ کوریا جو کہ اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ابھی حال ہی میں ابراہم اکارڈز جو کہ 2020 میں ہوا، اس کے نتیجے میں 3 ملک ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ وہ تمام ممالک جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، ان کے درمیان ایک مشترکہ ایکارڈ جس کو ابراہیم ایکارڈ کا نام دیا گیا، اس میں UAE، سوڈان، مراکش یعنی موروکو اور بحرین جنہوں نے 2020 میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ سامعین محترم، جس طرح سے ہم نے آپ کو اپنی 1 منٹ کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہودیوں کے حوالے سے جو ایک پرسیپشن، جو ایک ادراک لوگوں کو ہوا، وہ کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ تھی، تو ایک کتاب جو کہ رشیا اور جاپان کے درمیان جب جنگ ہوئی تو اس میں ایک رشین اسپائی، ایک رشین جاسوس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زائون۔ اس کتاب کے اندر یہ تمام باتیں لکھی گئی تھیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی سازش ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے۔ گویا ہر چیز کے پیچھے یہودی سازش ہے، خواہ وہ کیپٹلزم ہو، کمیونزم ہو یا دیگر مسائل جو کہ دنیا بھر میں رونما ہوئے تھے، اس کے پیچھے یہودی سازش ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب بھی کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، خواہ وہ ویکسینیشن کا ہو یا کسی بھی ملک کی باغ ڈور کا ہو، سیاست کا ہو، تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس کے پیچھے یہودی سازش ہے۔ موجودہ دور میں ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ یہودی سازش ہو، لیکن اس زمانے میں جب رشیا اور جاپان کی جنگ ہوئی تو رشین اسپائی نے یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب در حقیقت چربا تھا، چربا اتارا گیا تھا، نقل کی گئی تھی ایک فکشن کی، ایک کہانی کی جو کہ جس کا نام ڈائلاگز ان ہیل نیپولین 3، جس کو لکھا تھا مورک جولی نے۔
اس کی اس فکشن کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد رشین اسپائی نے یہ لکھ دیا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے یہودی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے دنیا میں یہ کانسیپٹ شروع ہو گیا کہ ہر برے کام کے پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اپنی قسط مکمل کریں گے۔ آج یہ ہماری پہلی قسط ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آ رہی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر آیا زمانہ 1897 کا، جب ایک آرگنائزیشن بنی جس کا نام WZO یعنی ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن۔ اس آرگنائزیشن کا منشور تھا کہ یہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی، پھر ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا 1914 میں، جس میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا بدقسمتی سے۔ اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں مکمل طور پہ بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کن کن وجوہات کی بنا پر ناکام ہوئی، لیکن چند باتیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے آپ کو بتا دینی چاہیے کہ برطانیہ نے شریف مکہ کو اکسایا کہ آپ تمام لوگ تو عربی ہیں اور آپ اجمیوں کی پیروی کر رہے ہیں، آپ افضل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں یہ جھانسا بھی دیا گیا، یہ لالچ بھی دی گئی کہ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ ہیں ان کی مخالفت کریں گے تو پھر ہم آپ کو بدلے میں شام سے لے کر یمن تک کا علاقہ دے دیں گے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک جاسوس سعودی عرب میں بھیجا جس کا نام لارنس آف عربیہ۔ وہ آتا ہے اور وہ آ کر وہاں پر جو ہے وہ بغاوت پہ لوگوں کو اکساتا ہے، اور عبداللہ بن فیصل اس بغاوت کا حصہ بھی بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ بدقسمتی سے جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں کو بھی ایک لالچ دی گئی کہ بیلفور ڈکلریشن یعنی 1917 میں بیلفور ڈکلریشن کے ذریعے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ اگر آپ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، گویا آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ پھر بالآخر 1921 میں ایک کانفرنس ہوئی، کائرو کانفرنس کے نام سے، جو قاہرہ میں ہوئی، اور اس میں اردن کا علاقہ پرنس عبداللہ کو دے دیا گیا اور عراق کا علاقہ پرنس فیصل کو دے دیا گیا، اور پھر لیگ آف نیشنز کے معاہدے کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سامعین محترم، اس کے بعد پھر ایک تحریک اٹھی، ایک نیا نظریہ جنم لیا جس کا نام فاشزم تھا، جو کہ کمیونزم کے خلاف بنا تھا۔ چونکہ کمیونزم کے بانی کارل مارکس تھے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف دا زائون کے کتاب کے بعد لوگوں کا یہ ذہن بن چکا تھا کہ کوئی بھی کام ہو تو اس کے پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے۔ تو کارل مارکس جس نے کمیونزم کا فلسفہ پیش کیا وہ در حقیقت ایک یہودی تھے، اور کمیونزم کا فلسفہ جو کہ کلاس ڈفرنس سوسائٹی پر بیس کرتا ہے کہ ہر انسان آپس میں برابر ہوگا، غریبوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو، خاک عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ تو پھر فاشزم کی تحریک شروع ہوئی جو کہ کمیونزم کے خلاف تھی، اور اس تحریک کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایڈولف ہٹلر بہت زیادہ شہرت حاصل کرتے ہیں، اور پھر 1935 میں باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جرمنی میں جو رہنے والے یہودی ہیں وہ جرمنی کے شہری نہیں، کیونکہ ایڈولف ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل عام کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہٹلر جو تھے ان کا تعلق آریائی قوم سے تھا۔ جتنے بھی بر صغیر میں لوگ رہتے ہیں وہ سارے آریائی ہیں، جبکہ جو یہودی تھے وہ سیمیٹک تھے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کیا، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 1938 میں یہودیوں کی جو جتنی بھی دکانیں تھیں وہاں پہ جرمنی میں، رات کے وقت ان تمام دکانوں کے شیشے توڑ دیے گئے، اور اس رات کو نائٹ آف بروکن گلاس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
1942 میں یہودیوں کو چن چن کر قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ در حقیقت 1941 سے لے کر 1945 تک کے درمیان ہوا، جس کو آپ ہولوکاسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہولوکاسٹ میں تقریباً 6 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور پھر جب یہودیوں کا قتل ہوا تو یہودی قوم کے اندر ایک انقلاب کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اب اپنی قوم کو پڑھائیں گے بھی، اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پہ بچپن سے ہم ٹریننگز دیں گے تاکہ یہ جو ہمارے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ دوبارہ سے نہ دہرایا جائے۔ تو سامعین محترم، یہ ایک پہلا حصہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا تاریخ تھی فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کی۔ پھر جب یہودی آ کر فلسطین میں آباد ہونا شروع ہوئے تو 1946 میں دیر یاسین کے علاقے میں فلسطینیوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور فلسطینیوں کا قتل عام شروع کرنے کے بعد مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے پھر یہ جھڑپ شروع ہوئی، اور 1948 میں باقاعدہ طور پر اسرائیل نے اپنے آپ کو دنیا بھر کے سامنے ایک ملک کے طور پر پیش کیا، جس کو اس وقت دنیا میں 164 لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے، اور پاکستان پہ بھی بہت دباؤ ہے کہ پاکستان اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرے۔ لیکن سامعین محترم، کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اب دنیا بھر میں قومی ریاستوں کا تصور قائم ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں امت کا تصور تھا، پہلے زمانے میں کلمے کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے تھے، لیکن اب قومی ریاستوں کا تصور ہے، اور اگر قومی ریاست کو کوئی فائدہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ ممکن ہے کہ کوئی اس پر بات کی جائے۔ لیکن کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے ہم بھی آپ کو اپنی رائے دیں گے، لیکن آپ کو پھر ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا، اور اگلی قسط جب اس کی آئے گی اور اس کے بعد جب اگلی قسط آئے گی پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جنگیں ہوئیں، پاکستان نے بھی اس میں حصہ لیا، جس میں سعودی عرب نے بھی حصہ لیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے، حماس کیسے قائم ہوئی، کس طرح سے جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ظلم ہوا، اسرائیل نے کیا کوئی لچک دکھائی تھی، کیا اسرائیل کے صدر نے فلسطین کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، اور آپ کو ہم ایک اور دلچسپ بات بتائیں گے کہ اسرائیل کے صدر کو بھی قتل کیا گیا تھا اور اسرائیلیوں نے ہی قتل کیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہ تھی ہماری پہلی قسط اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی۔ آپ نے اگر ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل آسان سی بات۔